ہائے ویورز، منی لیکچر سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے امریکن پوئٹس سلویا پلیتھ، جو کنفیشنل پوئٹری کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کی پوئٹری کے میجر تھیمز الائنیشن اور سیلف ڈسٹرکشن ہیں۔ سیلف ڈسٹرکشن محرومیوں کی وجہ سے ہیں، اور سب سے بڑی محرومی والد کی وفات اور اس کے بعد محبت میں ناکامی ہے۔ ویورز، ان کی محبت کی داستان اتنی مشہور ہے کہ ان کی اور ان کے خاوند کے ریلیشن شپ کے حوالے سے محض سن 2000 میں 104 کتابیں ان پرنٹنگ تھیں۔ سلویا پلیتھ کی پیدائش 27 اکتوبر 1932 کو بوسٹن میں ہوئی اور فیبرری 11 1963 کو ان کی سوسائڈ کی وجہ سے ڈیتھ ہو گئی۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ فیبرری میں ہی ان کی ملاقات ٹیڈ ہیوز سے ہوئی اور ان کو محبت ہوئی، اور فیبرری میں ہی ان کی جان محبت کی وجہ سے چلی گئی۔ یہ پوئٹ تھیں، لٹریری کریٹک تھیں، ناولسٹ، ڈائرسٹ تھیں، کورسپونڈنٹ اور لٹل بٹ سوشل ایکٹیوسٹ تھیں۔ مذہب کے لحاظ سے یہ کرسچینٹی کے ایک یونیٹیرین سیکٹ سے تھیں۔ یونیٹیرین وہ سیکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام اوریلیا اسکوبر تھا، جو ان کے والد کی اسٹوڈنٹ تھیں اور بعد میں ان کے والد کی وائف بن گئی۔ ان کے والد جرمن تھے جن کا نام آٹو پلیتھ تھا۔ یہ پروفیسر آف انٹومالوجی تھے۔ ان کو ڈائبٹیز تھی، جس کی وجہ سے ان کو زخم ہوئے اور 5 نومبر 1940 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ان کی ڈیتھ کا لمحہ بہت دکھی اس لیے بھی بن گیا کہ اس وقت سلویا پلیتھ محض 8 سال کی تھی، اور یہ ڈیتھ سلویا پلیتھ کی برتھ ڈے کے محض 1.5 ہفتے بعد ہوئی۔ سلویا پلیتھ کی تمام پوئٹری ان کے لو یعنی کہ ان کے ہسبینڈ ٹیڈ ہیوز اور ان کے والد کے گرد گھومتی ہے۔ سلویا پلیتھ ورچوئل آرٹسٹ تھیں، جنہوں نے 8 سال کی عمر میں اپنی پہلی پوئم لکھی، جس کا نام بھی پوئم تھا۔ سلویا پلیتھ نے اسکالرشپ پہ سمتھ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ 1952 میں ایک فکشن کانٹیسٹ میں انہوں نے ایک ایوارڈ جیتا، جس میں یہ کو ونر تھیں۔ سمتھ کالج سے 1955 میں آنر کے ساتھ انہوں نے اپنی گریجویشن مکمل کی، اور بعد میں فل برائٹ اسکالرشپ پہ یہ کیمبرج سے اپنی تعلیم مکمل کرنے میں کامیاب ہوئیں۔ ان کا جو پہلا خرید و فروخت کا مرحلہ ہے اپنی تخلیقات کا، وہ پہلی پوئم ہے ان کی، جو انہوں نے دی کرسچین سائنس مانیٹر کو سیل کی، اور اپنی پہلی شارٹ سٹوری 17 میگزین کو سیل کی۔ ویورز، لیکچر میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جان ڈن ایز اے لو پوئٹ کے حوالے سے ہم نے ایک لیکچر تیار کیا ہوا ہے، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پہ کلک کر کے آپ اسے سن سکتے ہیں۔ صفو، جو کہ ایک لیسبین پوئٹس تھیں، اس حوالے سے بھی ہم نے لیکچر اپلوڈ کیا ہوا ہے اپنے چینل پہ، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، جسے کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں۔ صفو اتنی بڑی گریک پوئٹس تھیں کہ ان کو 10th میوز کہا گیا ہے، اور اس لیکچر میں آپ کو یہ بھی جاننے میں ملے گا کہ ورڈ سیفیزم اور لیسبینزم میں کیا ڈفرنس ہے، اور ورڈ لیسبین کا صفو سے کیا تعلق ہے، یہ ٹرم کیسے وجود میں آئی۔ اس کے علاوہ سلویا پلیتھ کی ٹریجک لو سٹوری کے حوالے سے بھی ہم ایک لیکچر اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہ آپ سن سکتے ہیں۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہم اپنے باقی لیکچر کی طرف۔ 1955 میں سلویا پلیتھ نے گلیسکوک ایوارڈ حاصل کیا، اور یہ پہلی شاعرہ ہیں جن کو ان کی موت کے بعد پولیٹزر ایوارڈ دیا گیا۔ کلیکٹڈ پوئمز پہ 1982 میں انہوں نے حاصل کیا۔ فیبرری 1956 میں ان کی ملاقات ٹیڈ ہیوز سے ہوئی، اور وہ ملاقات محبت میں تبدیل ہوئی، اور 16 جون 1956 کو ان کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے سمتھ کالج میں 1957 میں بطور ٹیچر بھی کام کیا ہے۔ ان کی پہلی بیٹی کی پیدائش 1960 میں ہوئی، جو کہ ایک رائٹر بھی بنی۔ 1962 میں ان کے بیٹے نیکولس فرار کی پیدائش ہوئی، اور بدقسمتی دیکھیے کہ یہ بھی اپنی والدہ کی طرح خودکشی سے ہی فوت ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے لٹک کے پھانسی لی۔ ستمبر 1962 کو اس محبت کے جوڑے ٹیڈ ہیوز اور سلویا پلیتھ کی علیحدگی ہو گئی۔ ان کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، لیکن انہوں نے پھر ایک اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا، جس میں پہلے ییٹس بھی رہ چکے تھے۔ اس اپارٹمنٹ کی جو مالکن تھیں وہ ایک جرمن امیگرنٹ تھیں، آسیہ ویول، جو خود بھی ایک پوئٹس تھیں۔ ٹیڈ ہیوز کو ان سے محبت ہو گئی، اور ان دونوں کے درمیان ایک ریلیشن چپ پڑا۔ اس ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی وجہ سے سلویا پلیتھ نے سوسائڈ کر لی۔
لیکن یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آسیہ ویول نے چونکہ سلویا پلیتھ کی وفات کے بعد ٹیڈ ہیوز کی ہیلپ کی سلویا پلیتھ کے بچوں کی پرورش کرنے میں، لیکن ٹیڈ ہیوز کے ساتھ رہتے ہوئے ان کو شدید احساس ہو گیا، کیونکہ وہ سلویا پلیتھ کے جرنلز وغیرہ بھی پڑھتی تھیں، کہ وہ جو موت ہے وہ آسیہ ویول کے ریلیشن شپ کے ہی سر ہے، تو یہ بھی سوسائڈ کی موت ہی مری۔ اب ہم بات کرتے ہیں سلویا پلیتھ کی زندگی کی۔ 8 سے 10 سال کی عمر میں انہوں نے پہلی سوسائڈ اٹیمپٹ کی اپنے والد کی وفات کے بعد۔ جب وہ 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی تو انہوں نے سیکنڈ سوسائڈ اٹیمپٹ کی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شاعر جن میں وہ کافی دلچسپی لیتی تھیں، تھامس ڈائل، انہوں نے ان سے ملاقات نہ کی اور انہوں نے سلیپنگ پلز لے لی۔ 3rd سوسائڈ اٹیمپٹ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز کی وجہ سے کی، جس میں انہوں نے کار سمیت دریا میں چلی گئیں لیکن بچ گئیں۔ 4th اینڈ فائنل اٹیمپٹ انہوں نے 63 میں کی، 1963 میں۔ انہوں نے صبح کا ناشتہ تیار کیا، اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ رکھا، وہ سو رہے تھے، 1 سالہ نکولس فرار بھی سو رہا تھا، اور یہ گئیں، گیس اوون میں سر دیا اور خودکشی کر لی۔ دی کلوسس وہ واحد ورک ہے، پوئٹک ورک ہے جو ان کی زندگی میں پبلش ہوا 1960 میں۔ یہ اس میں جو ہے مین تھیمز جو ہیں سائیکالوجیکل انسیکیورٹی، لاس آف ہر فادر اینڈ مارننگ آن ہر فادر ہے۔ ایریل ایک ان کا ورک ہے جو 1965 میں پبلش ہوا۔ ایریل میں ہی ان کی پوئم ڈیڈی شامل ہے جو کہ ان کی ایک مشہور زمانہ پوئم ہے۔ ایریل میں ہی ان کا ایک ورک شامل ہے لیڈی لیزرس۔ لیزرس وہ کردار ہے، یہ ببلیکل کریکٹر ہے جسے عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زندہ کیا تھا۔ اس پوئم میں نازیوں کا ذکر بھی ہے، ورلڈ وار 2 کا بھی ہے، جیوز کا ذکر بھی ہے۔ ان کا ایک ورک ونٹر ٹریز 1971 میں پبلش ہوا، جس میں ایک فیمنسٹ پوئم ہے پردہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے جو سلویا پلیتھ نے اپنی پوئم کے ٹائٹل کے طور پہ یوز کیا ہے۔ ان کی لاسٹ 2 انتھالوجیز کو انوٹیٹڈ اینڈ ایڈیٹڈ بائی ہر ہسبینڈ۔ ان کا ایک ورک ہے جو ناول تھا ان کا، ٹیڈ ہیوز نے اپنی آخری سانسوں میں بتایا تھا کہ سلویا پلیتھ کا ایک ورک ہے ڈبل ایکسپوجر جو انفنشڈ ورک ہے، لیکن یہ کہاں گیا ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ ان کا ایک ورک کراسنگ دی واٹر 1971 میں پبلش ہوا۔ ان کا واحد ناول جو ان کی زندگی میں ہی پبلش ہوا دی بیل جار ہے۔ یہ سوڈونیم سے پبلش ہوا تھا، نک نیم سے، وکٹوریا لیوکس کے نیم سے یہ سامنے آیا تھا۔ اور اس کے بارے میں سلویا پلیتھ کہتی ہیں I have tried to picture my world and the people in it as seen through the distorting lens of a bell jar۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آٹوبایوگرافیکل ناول ہے، 244 صفحوں پر مشتمل ہے، یہ ایک سائیکالوجیکل فکشن ہے، اور سلویا پلیتھ پہلی رائٹر ہیں جنہوں نے سکیٹرک بیس پہ اور مینٹل النس کا ذکر کر کے ناول کو آگے بڑھایا ہے۔ اس کی جو ہیروئن ہے وہ سلویا پلیتھ خود ہی نظر آتی ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کا بیک گراؤنڈ بھی ویسا ہی ہے۔ فکشنل ورک لیٹرز ہوم کورسپونڈنس 1975 میں پبلش ہوئے۔ جان پینک اینڈ دا بائبل آف ڈریمز شارٹ سٹوریز 1977 میں پبلش ہوئیں۔ ان کا ایک ورک ہے ڈیلی ایکسرپٹس جو 1977 میں پبلش ہوا۔ دی جرنلز آف سلویا پلیتھ 1982 میں پبلش ہوئے۔ دی انبرجڈ جرنلز آف سلویا پلیتھ 2000 میں پبلش ہوئے۔ مائی وینٹورا اینڈ دی نائنتھ کنگڈم یہ 2019 میں سامنے آیا اور پبلش ہوا۔ سلویا پلیتھ نے بچوں کے لیے بھی کتابیں لکھی ہیں۔ دی بیڈ بک 1976 میں پبلش ہوئی۔ دی اٹ ڈزنٹ میٹر سوٹ 1996 میں پبلش ہوا۔ سلویا پلیتھ کا ہی ورک کولیکٹڈ چلڈرنز سٹوریز کے نام سے 2001 میں پبلش ہوا۔ مسز چیریز کچن 2001 میں پبلش ہوا۔ ان کا جو ورک ہے دی کلوسس، اس کا جو مین تھیم ہے وہ نتھنگنیس ہے۔ ان کی ایک لائن ہے جو جس سے کوئی فیمنسٹ ہونے کا بہت زیادہ شبہ ہوتا ہے، آئی رائز ود مائی ریڈ ہیئر اینڈ آئی ایٹ مین لائک ایئر۔
لیکن ان کے فیمنسٹ ہونے پہ ایک کریٹک ہیں جان روزن بلیٹ. وہ کہتے ہیں جان روزن بلیٹ مینٹینز دیٹ پلیتھ از ناٹ اے فیمنسٹ. انہوں نے ایک تھیسس لکھا ہے جان روزن بلیٹ نے جس کا ٹائٹل ہے سلویا پلیتھ دی پوئٹری آف انیٹیشن. یہ تھیسس 1979 میں یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا پریس میں پبلش ہوا ہے. اگر آپ سلویا پلیتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ایک یہ کتاب اور ایک اور کتاب جو ہے میڈ گرلز لو سانگ جسے اینڈریو ولسن نے لکھا ہے یہ پڑھیے گا. اس میں کافی حد تک اسٹرانگ قسم کے اتھینٹک دلائل دیے گئے ہیں سلویا پلیتھ کی زندگی پر اور اس کے ورکس پر. اگر ہم ان کے ورک لیزرس کی بات کریں تو یہ ایک ہیبریو ورڈ سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے ون ہوم گاڈ ہیز ہیلپڈ، کیونکہ لیزرس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زندہ کیا تھا، ایک بیبلیکل کریکٹر ہے. ان کی زندگی پہ ایک فلم جو ہے 2003 میں سامنے آئی اور ایک ریڈیو پلے 3 وومن کے نام سے 1962 میں منظر عام پہ آیا. تو ویورز جہاں تک ہم نے آپ کو لیکچر کے حوالے سے بتایا جو ہم بتا سکتے تھے، مزید لیکچرز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، جیسے جان ڈن ایز اے لو پوئٹ اور جان کیٹس کی ٹریجک لو سٹوری کے حوالے سے بھی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کلک کر کے سن سکتے ہیں. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.